إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت آل عمران مدنی سورت ہے اور اس کی 200 آیات ہیں، اور سورہ بقرہ اور سورت آل عمران کے اندر جو ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے. اس کو الزہراوین بھی کہا جاتا ہے، دو روشن. کیا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جیسے سورج اور چاند ہوتے نا، اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اور اسی طرح یہ دونوں صورتیں جو ہیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سایہ کریں گی. جیسے ایک روایت میں ہے نا کہ سورہ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے دو سائبان یا دو بادل یا دو پرندوں کے جھنڈ، یعنی ایسے اپنے پڑھنے والوں کے آگے آگے جا رہی ہوں گی، سایہ کر رہی ہوں گی ان کے اوپر. اور اتنی اہمیت کیوں ہے اس کی، سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی؟ جلدی سے بتا دیں. سورہ بقرہ آپ پڑھ چکے، کیوں اتنی اہمیت ہے اس کے پڑھنے کی؟ اور پڑھنا مینز بغیر سوچے سمجھے پڑھنا نہیں، ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کے فہم کے ساتھ پڑھنا. ایک جملے میں بتا دیں. اب سورہ بقرہ ماشاءاللہ آپ پڑھ چکے جی. میم اس میں تمام جو ہمیں اس دنیا میں مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں نا، ان کا حل جو ہے وہ ہمیں ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے. تو وہ ایک کہتے ہیں جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے جس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے یہ کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ بس پھر وہ رحمت ہی بن جاتی ہے انسان کے لیے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں سورہ بقرہ ہم نے پڑھی ہے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انفرادی اور معاشرتی اور معاشی یعنی زندگی کا ہر پہلو اس میں کور کیا گیا ہے. اور جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے دنیا میں کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا وہ معیار بھی ہمیں سکھا دیا ہے، رائٹ؟ تو اسی لیے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہے، اسی لیے جو ہے یہ اتنا بڑا اجر ہے ان کو پڑھنے کا. اچھا، اب ان میں مواصلت کیا ہے؟ یہ دونوں ملتی جلتی ہیں. اور بعض اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں آپ کو پتا ہے 114 صورتیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت پیئر بناتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ درست ہو، یہ ان کی اپنی ایک انہوں نے جو آبزرویشن ہے ان کی، جو انہوں نے تدبر کیا قرآن پر یا موضوعات کے ساتھ اس کو دیکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پیئر بناتی ہے. تو سورہ بقرہ کے ساتھ سورہ آل عمران جو ہے یہ پیئر بناتی ہے. تو کس طرح پیئر بناتی ہے، اس کی مماثلات کیا ہیں، یعنی یہ کس طرح ملتی جلتی ہیں آپس میں؟ جیسے دونوں کا آغاز جو ہوتا ہے یہ الف لام میم سے ہوتا ہے، یعنی حروف مقطعات سے ہوتا ہے. اسی طرح دونوں کے جو آغاز ہے وہ کتاب سے، دونوں میں جو ہے اس میں بھی کتاب کا ذکر آیا، ٹھیک ہے. دوسری آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں تیسری آیت میں کتاب کا ذکر آ گیا کہ نزل علیک الکتاب بالحق، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سورہ بقرہ جو ہے اس میں یہود کا یعنی پچھلی اقوام میں سے جو موجود ہیں قومیں، اور ان کے احوال بتا کر امت مسلمہ کی تربیت کی گئی، تو اس میں یہود کا ذکر آیا زیادہ. سورہ آل عمران میں نصارہ کا ذکر آئے گا. سورہ بقرہ میں جو ہے بنیادی طور پر 3 گروہ جو ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا تھا، مومنین، کافر اور منافقین. اسی طرح آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے راسخون فی العلم کے بارے میں، اور اسی طرح زیغ فی قلوبہم کے بارے میں، یعنی وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ کے احکامات کے، اور وہ جو علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے لیکن یہ کہ وہ ہدایت پر چلنے کے بجائے خواہش نفس کو فالو کرتے ہوئے ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، تو ان کے رویے کیا ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں حضرت آدم کا ذکر کیا گیا، ان کی پیدائش کا ذکر آیا. سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں آئے گا، جیسے آتا ہے نا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من طین، ٹھیک ہے. تو بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکون، کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا. یعنی اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی. جس طرح وہ کلمہ کن سے پیدا ہو گئے تھے
حضرت آدم کو اللہ نے مٹی کا بنایا اور ان میں جان پھونک دی اور اس کو بنا دیا ایک بندہ جیتا جاگتا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. اور سورہ بقرہ کا اختتام بھی دعاؤں پر ہوتا ہے اور سورہ آل عمران کا اختتام بھی دعاؤں پر ہوتا ہے. سورت کا نام آل عمران ہے اور آل عمران جو ہے اس میں ذکر آئے گا انشاءاللہ آل عمران کا, تو اس پر اس کا نام ہے. جیسے پہلے بھی ہم نے یہ سیکھا کہ سورتوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ سورت کا موضوع نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اندر آنے والا کوئی لفظ ہوتا ہے جس پر سورت کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے, اور یہ توقیفی ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. اچھا, ہم بات کر رہے تھے آل عمران کی, تو عمران کون ہے؟ عمران, دو عمران جو ہے وہ ہسٹری میں ہمیں ملتے ہیں. ایک تو حضرت موسیٰ کے والد کا نام تھا عمران, ٹھیک ہے, تو حضرت عیسیٰ چونکہ حضرت موسیٰ ہی کے ڈسینڈرز میں سے ہیں تو اس لیے بھی آل عمران کہا جا سکتا ہے. اور ایک یہ بھی ملتا ہے ہسٹوریکل ایویڈنس کہ حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام عمران تھا, تو چونکہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ان کے والد تو نہیں تھے تو ان کو نانا کی طرف جو ہے وہ منسوب کیا گیا, تو اس میں آل عمران کا ذکر آیا. یعنی دو عمران جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں کی ہسٹری میں پائے جاتے ہیں, ایک جو فیمس ہے, ایک حضرت موسیٰ کے والد اور ایک حضرت عیسیٰ کے نانا. چلیں اب آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں, اور حروف مقطعات کا کوئی معنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کا کوئی معنی کیا ہے, اس لیے ہم ان کا کوئی معنی نہیں کرتے. واللہ عالم, اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے. لیکن اس کے بارے میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الف پڑھنے پر 10 نیکیاں, لام پڑھنے پر 10 نیکیاں, میم پڑھنے پر 10 نیکیاں. تو یہ الف لام میم مقطعات میں سے ہیں, اور مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو قطع کر کے پڑھا جائے گا, توڑ توڑ کے پڑھا جائے گا. تو الف کو الگ پڑھا جائے گا, لام کو الگ پڑھا جائے گا, میم کو الگ پڑھا جائے گا. اور ہم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ پڑھا تھا کہ حروف مقطعات آتے کیوں ہیں. تو عرب میں کسی کو متوجہ کرنے کے لیے کہ اہم کوئی بات کی جا رہی ہے تو اس طرح کے حروف بولنا کا رواج تھا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جتنی بھی یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہیں یہ دو صورتیں مدنی ہیں جس میں حروف مقطعات آئے ہیں. باقی تمام صورتوں میں جو ہے وہ مکی صورتیں جن میں حروف مقطعات آئے, تو ان کے فوراً بعد ہی کتاب کا ذکر آتا ہے. اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں, اور تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتاب کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یعنی یہ کتاب, یہ قرآن جو ہے یہ نازل کرنے والی ہستی کون ہے. کیونکہ قرآن کو جھٹلا رہے تھے نا, قرآن کو وہ کہتے تھے کہ اساطیر الاولین ہے, اور قرآن کو وہ کہتے تھے کہ یہ تو تورات اور انجیل کا چربہ ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود لکھ لیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. کس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. کون ہے اللہ؟ لا الہ الا ہو, جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. نہیں ہے کوئی معبود مگر یہ کہ وہی. اور لا کیا ہے یہاں پر؟ جلدی سے بتا دیں گرامر پڑھنے والے, کیا ہے لا یہاں پر؟ جنس, یعنی دنیا میں جس کو بھی جب کبھی بھی کسی نے بھی جس کو بھی معبود بنایا ہے, جس کی بھی عبادت کی گئی ہے, خواہ وہ مظاہر فطرت میں سے تھا, خواہ وہ انبیاء میں سے تھا, اللہ کے نیک بندوں میں سے تھا, کوئی بھی تھا, کوئی بھی تھا, کوئی بھی معبود ہونے کا لائق نہیں ہے. کون ہے؟ صرف اللہ, ٹھیک ہے. تو لائے نفی جنس یہاں پر پہلے کیوں لے کر آئے اللہ تعالیٰ؟ اس بات پر زور دینے کے لیے کہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے سوا کوئی اور معبود. کیوں؟
کیونکہ وہ ہے الحی، زندہ، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ جو خود مر جائے، وہ جو خود سو جائے، جیسے آیت الکرسی میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وہ جو خود تھک جائے وہ دوسرے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہونا چاہیے جو نہ تو جس کو کوئی فنا ہو، نہ وہ غافل ہوتا ہو، نہ وہ تھکتا ہو، اور پھر وہ پوری پوری قدرت بھی رکھتا ہو. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ جو معبود برحق ہے، جو الحی. الحی ہے کوئی؟ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کسی بھی معبود کو جس کو دنیا میں پوجا گیا ہو، کوئی ہے وہ جس کو فنا نہ ہو؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، اس میں بھی آیت الکرسی کے اس میں ڈسکرپشن میں بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے ستارے کو دیکھا اور کہا کہ ہاذا ربی، پھر وہ ڈوب گیا ستارہ کا. نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. معبود ڈوب کیسے سکتا ہے؟ رب کو فنا کیسے ہو سکتی ہے؟ رب غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ رب مجھے چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ جب وہ موجود ہی نہیں تو وہ میری دعا کیسے سنے گا؟ وہ میری ضرورت کیسے پوری کرے گا؟ وہ تو ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے غائب ہو گیا ہے، چلا گیا ہے. اچھا چاند، ہاذا ربی، وہ بھی چلا گیا. اچھا سورج، یہ تو بڑا ہے، یہ تو روشن ہے، یہ تو زیادہ فائدہ دے رہا ہے، لیکن وہ بھی ڈوب گیا. تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتا، میرا رب مجھے جو ہے وہ ہدایت دے گا. ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی مخلوق اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی چیز جس کی پوجا کی گئی ہے، کوئی بھی چیز ہے کوئی جو جس کو فنا نہ ہو. تو کامن سینس کی بات ہے، تو بالکل کامن سینس کی بات ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جہاں لوگ نہیں ماننا چاہتے وہ نہیں مانتے. اور پھر القیوم ہے. کیوں ہے وہ معبود برحق؟ کیونکہ وہ القیوم ہے. اسی نے تو وہ نمبر ایک یہ کہ وہ خود بخود قائم ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے قائم رہنے کے لیے. اس کو ضرورت نہیں ہے کسی بیٹے کی، کسی پشتیبان کی، کسی اور چیز کی، کسی ریسٹ کی، کسی رزق کی، کسی طاقت کی، قوت کی. اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، آنر ہے. اسی نے تو دیا ہے سب کو. تو وہ آپ سے آپ قائم ہے، کیونکہ وہ معبود جو دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہو کسی نہ کسی وجہ سے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو خود کسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو وہ آپ کے لیے کیسے جو ہے وہ آپ کے حقوق ادا کر سکتا ہے، آپ کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، آپ کو سسٹین کر سکتا ہے؟ وہ تو خود ڈیپینڈنٹ ہے. جب اس کا وہ سہارا ختم ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا. اب پھر دوبارہ وہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں لائیں جن کو لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنایا، چاہے وہ کوئی انبیاء تھے، چاہے وہ اللہ کے نیک بزرگ تھے، چاہے وہ کوئی بھی تھے. تو جو خود بخود قائم رہنے والا ہے، جسے ضرورت نہیں ہے، جو الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، وہی معبود برحق ہو سکتا ہے نا. اور پھر یہ کہ وہ قائم رکھنے والا بھی ہے. اسی نے تو سب کو قائم رکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ جن کو لوگوں نے ساری دنیا میں جن کی عبادت کر ڈالی، تقریباً اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا کہ انسان نے کس کس چیز کی پوجا کی، تو آلموسٹ آپ کو کم و بیش ہر چیز میں نظر آئے گا کہ انہوں نے پوج ڈالا. جس چیز سے ان کو کوئی فائدہ ملا انہوں نے اس کو سجدہ کر دیا، جس چیز سے ان کو ڈر لگا، خطرہ پیش آیا، انہوں نے اس کو پوج دیا. چاہے وہ جانور تھے، چاہے وہ پتھر تھے، چاہے وہ کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے اس کی پوجا کر دی. تو کوئی ہے جو دوسرے کو قائم رکھ سکے؟ ان سب معبودوں کو بھی تو قائم رہنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے نا. تو وہ جو ان کی قوت ہے جو قائم رہنے کے لیے، وہ بھی اللہ ہی فراہم کر رہا ہے، وہ القیوم فراہم کر رہا ہے. تو اللہ کون ہے؟ جو معبود برحق ہے اور جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جو قائم رہنے والا ہے خود بخود اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے. اس اللہ نے نزلہ، اس نے نازل کی ہے
علیکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الکتاب قرآن کریم. اور یہاں آپ دیکھیں فرق پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے نزلہ کا اور انزلہ کا. آگے تورات کے ساتھ آ رہا ہے انزلہ, نیچے دیکھیں تھوڑا سا اسکرین پر, وہ انزل التوراۃ, ٹھیک ہے, والانجیل. انزلہ جو ہوتا ہے یہ یک بارگی نازل کرنا ہوتا ہے, اکٹھے اتار دینا. اور نزلہ باب تفعیل سے, انزلہ باب افعال میں سے ہے, اور باب افعال میں انزلہ ینزل انزال سے ایک ہی بار اتارنے کے معنی آتے, یک بارگی کے معنی آتے. جو افعال جو وربز جو ہیں باب افعال میں آتے ہیں ان میں یک بارگی کا معنی آتا ہے, اور جو ورب جو ہیں وہ باب تفعیل میں آتے ہیں, نزل ینزل تنزیل, ٹھیک ہے, فعل یفعل تفعیل میں, تو جو باب تفعیل میں آتے ہیں اس کے اندر تدریج پائی جاتی ہے. تو نزل علیک الکتاب یعنی یہ کتاب آپ پر نازل کی, کیسے؟ گریجولی. کیونکہ مشرکین مکہ کا اور دیگر لوگوں کا یہ اعتراض بھی تھا نا کہ تورات کی طرح کیوں نہیں کوئی کتاب اتار دی گئی پوری کی پوری, ایک بار کی کیوں نہیں اتار دی گئی, یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے, یہ سورت نازل ہو رہی ہے. تو یہ 23 سال کے عرصے میں, یہ مدنی سورت ہے سورہ آل عمران, ٹھیک ہے, اور 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم جو نازل ہوا تو بتدریج نازل ہوا, تھوڑا تھوڑا کر کے. اور اس کی حکمتیں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیا اس میں حکمت تھی قرآن کریم کو تدریج کے ساتھ نازل کرنے میں, ٹھیک ہے. اور اس کو یہاں بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں آپ جنہوں نے سورہ بقرہ جو ہے یہ 4 مہینوں میں پڑھی ہے, تو آپ دیکھیں کہ جب آپ گریجولی پڑھتے ہیں تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ, اور پھر ایز پر سچویشن اس کو آپ کو چیز سکھائی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے, تو وہ کتنا آسان ہو جاتا ہے اس کو لینا. جب ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ, تو پھر اس کو لینا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے جو کہ تا قیامت جو ہے لوگوں کے لیے گائیڈنس کے لیے بھیجا گیا ہے, تو اس کو راسخ کرنا لوگوں کے اندر, اور ان کو آنے والی نسلوں کو, اگلی جنریشنز کو رول ماڈلز فراہم کرنا, ٹھیک ہے. آج جب ہم قرآن کا کوئی حکم پڑھتے ہیں تو ہم کس کی مثال لیتے ہیں, کس کی مثال لیتے ہیں ارم؟ بتائیے, چلیں کوئی بھی آن کر کے مائک بتا دیجیے اپنی. ٹیسٹ بھی کر رہی تھی, سوری جی میم. ہاں جی, قرآن کی ہم اگر مثال لینا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کون قرآن پہ عمل کرنے والا اور اچھا جس نے سیکھا ہوا ہے. آپ نے میرا کوشچن نہیں سنا. دیکھیں میں نے سوال یہ کیا, میں جو ڈسکشن ہماری چل رہی تھی, اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں, آپ باقی سارا دن کام کرتے ہیں نا, تو یہ جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے نا, 1.5 گھنٹہ, اس میں سکون سے بیٹھ جایا کریں, کاغذ قلم ہاتھ میں لے کے بیٹھا کریں, قرآن سامنے کھول کے بیٹھا کریں, نوٹس اپنے ساتھ رکھا کریں, اپنے ٹائم کو مینج کریں. یا کی عبادت کا وقت ہے, کہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں 1.5 گھنٹے لمبی نمازیں نہیں پڑھتے نا, تو قرآن سیکھ رہے ہیں ہم, اللہ کی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ آپ کی عبادت ہے. سو آپ عبادت کی نیت کر کے بیٹھ کے سکون سے بیٹھ کے پڑھا کریں. سوال میرا یہ تھا آپ سے, اور سوال یہ تھا کہ ہم یہ جو تدریج سے قرآن نازل ہوا کیوں, اس میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ تربیت کرنی تھی, اور تربیت کر کے آئندہ نسلوں کو رول ماڈلز دینے تھے کہ یہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم کہو کہ یہ تو پتہ نہیں کیا مافوق الفطرت باتیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو ان لوگوں نے کر کے دکھایا. تو وہ کون سے لوگ تھے, سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی ہم مثال لیتے ہیں, جو رول ماڈلز ہیں, اور وہ تھے صحابہ اکرام. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا, صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا, تو وہ رول ماڈلز ہیں ہمارے سامنے. جب صدقہ کی بات آتی ہے, جیسے نیکی کی بات آتی ہے, تو جیسے مثلا ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ میں سے کون ہے جو صدقہ کر کے آیا ہو, تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو کوئی کسی کی مدد کر کے آیا ہو, کوئی کسی کا کام کر کے آیا ہو, حضرت ابوبکر نے ہاتھ کھڑا کر دیا. آپ نے کون ہے کوئی جو جنازہ پڑھ کے آیا ہو, انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا.
کون عیادت کر کے آیا؟ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. آپ دیکھیے کہ 3-4 اسی طرح سے کوئی نیکیاں جو تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام پوچھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا فجر کی نماز کے بعد. اٹ مینس کہ رات ساری میں وہ یہ کام بھی کرتے رہے. کسی کی عیادت بھی کر کے آئے. صبح صبح جیسے مشہور ہے وہ واقعہ کہ وہ ایک نابینا خاتون کی بوڑھی عورت تھیں تو وہ ان کے گھر کو صاف کر کے آتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق ان کا پانی بھر کے سارا کچھ کر کے آ جاتے تھے فجر سے پہلے. ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. حضرت عمر جب گئے دیکھنے چپکے چپکے کہ یہ میں بھی یہ نیکی کروں تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کون آتا ہے اور یہ میرا تو بس یہ سارا کام ہوا ہوتا ہے روز کا. پھر کسی کی عیادت کر کے آئے. تو حضرت ابوبکر جو تھے وہ ایک انسان تھے, وہ تو نبی بھی نہیں تھے. تو اف ہی کین ڈو دس وی کین ڈو دس, رائٹ. تو ان کو, ان صحابہ کرام کو رول ماڈل بنایا گیا ہمارے لیے کہ دیکھو یہ کر سکتے ہیں تم بھی کر سکتے ہو. اچھا وہ اگر شراب کے ایڈکٹڈ تھے, اتنی زیادہ شراب پینے والے تھے, وہ اگر شراب کو چھوڑ سکتے ہیں تو تم بھی چھوڑ سکتے ہو. وہ اگر اپنی خواہش نفس چھوڑ سکتے ہیں تم بھی چھوڑ سکتے ہو. تو قرآن کریم جو بتدریج نازل کیا گیا, چونکہ یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رول جو ہے وہ ایک ہدایت کی کتاب ہے, تو اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں پریکٹیکل ماڈلز فراہم کیے گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تربیت 23 سال کے طویل عرصے میں کی, بتدریج قرآن نازل کیا گیا. رائٹ, بات سمجھ آئی؟ اس کے برعکس وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ, تو تورات اور انجیل جو تھی اللہ ہی کے کلام تھے, اللہ ہی کے احکامات ہیں, لیکن they were for the particular nations. کچھ خاص لوگوں پر وہ نازل کی گئی تھی, بنی اسرائیل میں کی گئی تھی. وہ تا قیامت کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہوا تھا, اس کو محفوظ نہیں کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنا تھا. تو تورات اور انجیل پھر اکٹھے دے دی گئی, تورات اکٹھی نازل کر دی گئی. تورات جو ہے یہ شریعت موسوی ہے, یعنی بیسیکلی تورات جو ہے یہ قانون کی کتاب ہے. اسی طرح انجیل جو ہے اس کو خوشخبری کہا جاتا ہے. تو انجیل جو ہے بیسیکلی تورات ہی کا سمجھ لیجیے کہ سب ورژن ہے. بائبل اینا ہول جو ہے وہ بائبل کہہ دیا جاتا ہے, جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ انجیل ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بارگی اتار دیا, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے وہ 23 سال کے طویل عرصے میں اتارا. اب ہمارے پاس رول ماڈلز موجود ہیں. اب اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ طلاق دے کے متع طلاق بھی دو, تو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. حضرت ابن عمر نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی اور اس پر کتنے دینار, کتنے ہزار, 10,000 غالباً دینار اس کو متع طلاق دیا تھا. تو ہمیں پتہ ہے کہ جی یس دس کین بی ڈن. ہم جیسے انسان یہ کرتے رہے, ہم بھی کر سکتے ہیں, ہمیں یہ کرنا ہے. اور یہ ایمان کا لیول ہے, یہ معیار ہے. یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو ہم بھی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. سابقون سابقون جو سلۃ من الاولین تھے وہ آخرین میں اگر کم بھی ہیں تو وہ ہو. پھر نزل علیک الکتاب بالحق, یہ کتاب جو قرآن ہے یہ آپ پر الحی القیوم نے نازل کی ہے, جو کہ معبود برحق ہے, اور حق کے ساتھ نازل کی ہے. حق کیا ہے؟ حق وہ چیز ہے جو جیسی ہونی چاہیے ویسی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جیسی ہونی چاہیے ویسی ہوتی ہے, جس وقت ہونی چاہیے اسی وقت ہوتی ہے, جس اسلوب میں ہونی چاہیے ویسی ہی ہوتی ہے. حق کا مطلب کیا ہے؟ جو بالکل درست ہوتی ہے. حق کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ باطل. ٹھیک ہے, حق جو ہے وہ بالکل درست بات ہوتی ہے, اور باطل جھوٹ کو کہتے ہیں, غلط, جو غلط ہے, جو درست نہیں ہے. تو بالحق, یہ حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے. یعنی اس کی تعلیمات بھی, اس کی ٹائمنگ بھی, یہ جہاں پر جس زبان میں نازل کی گئی ہے, جن پر نازل کی گئی ہے, جن افراد کے بیچ میں نازل کی گئی ہے, ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ درست ہے, حق ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ, یہ کوئی نئی سی چیز نہیں اتار دی اللہ تعالیٰ نے, بلکہ یہ اپنے سے پہلے آنے والی
किताबों की तस्दीक करती है। और मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि तमाम अंबिया जो हैं वो एक जैसी तालीमात लेकर आए हैं, शरीयत मुख्तलिफ है लेकिन अकायद के मामले में एक ही जैसी तालीमात हैं, यानी तौहीद, रिसालत, अकीदा आखरत, ठीक है, ये बेसिक थी वो तीन ईमानियात के हिस्से जो हर नबी जो हैं वो एक ही लेकर आए। तो कुरान जो है वो कोई नई आइडियोलॉजी नहीं लेकर आया, बल्कि जो पहली किताबों में यानी तौरात और इंजील में थी उसी को जो है कुरान करीम लेकर आया है। मिन क़ब्ल, इससे पहले, हुदल लिन्नास, जो लोगों के लिए हदायत थी, यानी तौरात और इंजील जो है वो कुरान से पहले जो हदायत के लिए उतारी गई थी किताबें, ये उनकी तस्दीक करता है। कुरान उनसे नई चीज नहीं बताता, बल्कि ये वही तालीमात बताता है जो वो दे रही थी। हाँ, शरीयत मुख्तलिफ है, आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में आता है कि किस तरह अहकामात जो हैं वो मुख्तलिफ है और क्या वजूहात हो जाती हैं बाज़ औक़ात अहकामात को मुख्तलिफ करने में। अच्छा, तौरात और इंजील जो है, कुरान करीम जो है इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी हिफाजत की। तौरात क्या है बेसिकली, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रिब्बी फाल्कन डेविड जो हैं वो तौरात के बारे में कहते हैं कि जो पहली 5 किताबें हैं तौरात कहलाती हैं, जो कि 2 लकड़ी के पोल्स के बीच में स्क्रोल्ड हैं। यानी वो आपने देखा स्क्रोल, पेपर के स्क्रोल क्या होता है, वो जो पहले जमाने में वो 2 लकड़ियों के बीच में कागज को लगा के या कपड़े को लगाया जाता था, फिर उनको लपेट लिया जाता था। तो इस तरह ये 5 किताबों पर मुश्तमिल जो है ये किताब है। और ये 5 किताबें कौन सी हैं? ये है जैसे जेनेसिस है, ठीक है, द बिगनिंग, एक्सोडॉक्स है, फिर इसी तरह लेविटिकस है, ठीक है, नंबर्स है और डिट्रॉम्स है, डिट्रॉम्स वर्ड। उर्दू में भी इसको या अरबी में जिनके नाम हैं ये बनते हैं सिफ्रुल तक़वीम, सिफ्रुल खुरूज, सिफ्रुल अवीहीन और इसी तरह सिफ्रुल अदद और सिफ्रुल तस्नीयतुल इश्तर। तौरात जो है ये सहीफों का मजमुआ है और तौरात जो है वो सबसे पहले 10 सदी कबल मसीह में लिखी गई। एक तो वो थी ना जो स्टोन्स पर, तख्तियों पर अल्लाह ताला ने लिखी हुई दी थी, लेकिन उसके साथ जो फर्दर डिटेल्स थी वो जो हैं वो असेंबल की गई। तख्तियों पर 10 कमांडमेंट्स लिखे हुए थे, अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो 10 कमांडमेंट्स आपको मिल जाएगा उसमें। तो वैसे तौरात जो है ये जो 5 किताबें हैं ये सबसे पहले 10 सदी कबल मसीह में लिखी गई थी। 10 सदी कबल मसीह का मतलब क्या है? हजरत ईसा से कितने 100 साल पहले, सदी किसको कहते हैं? 1,000 साल को, ठीक है। तो 10 सदी कितने हो गए? 1,000 साल पहले। जी जी। हाँ, और हजरत मूसा का जमाना जो है वो 1300 कबल मसीह है, यानी 300 साल बाद, हजरत मूसा के वफात के 300 साल बाद सबसे पहली जो है वो तौरात जो है वो लिखी गई थी, ठीक है। और इसके लिखे जाने के बाद जो है बख्त नसर ने जब बैतुल मकदस पर हमला किया था तो वो जो लिखी हुई किताब थी वो जला दी थी, जो अंबिया में आ रही थी ना उस वक्त, एक से दूसरे नबी में को दी जा रही थी तौरात, जो रिटन फॉर्म में थी, जो हजरत मूसा के भी 300 साल बाद लिखी गई थी, वो बख्त नसर ने जला दी थी। और उसके बाद फिर ये कई लोगों ने आपस में मिलकर हाफजे से लिखी, जिसमें हजरत उजैर भी शामिल थे, उन्होंने भी तौरात को लिखवाया था, डिक्टेट करवाया था, लेकिन वो अपने हाफजे से करवाया था। अच्छा, इसी तरह जो इंजील है इसकी 4 किताबें हैं, लेकिन टोटल इसकी कोई 24 से 25 जो हैं वो फिर आगे किताबें बनती हैं, मतलब इसकी फर्दर डिवीजन्स जो हैं वो बनती हैं। हजरत ईसा की वफात के बाद जो है ये लिखी गई थी और करीबन सबसे पहली जो वफात कहेंगे बाजी जी, हाँ नहीं, वफात कहेंगे या उठा लेने के बाद, उठाए जाने के बाद, हजरत उठाए जाने के बाद
اصل میں ان کی جو کتابیں ہیں نا، جیسے سب سے پہلی جو بائبل لکھی گئی ہے ان کے عقیدے کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ وفات پا چکے، تو وہ لکھتے ہیں کیونکہ اس میں جو وہ ہے نا آپ کا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، اس کے اندر جو ان کا خود انہی لوگوں نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے یہ انسائکلوپیڈیا، تو اس میں جو یہ لکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلی جو تو انجیل تھی جو لکھی گئی تھی وہ مارک نے لکھی تھی. ٹھیک ہے، انجیل کی جو یہ 4 کتابیں نا، مارک، میتھیو، لیوک اور جان، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے پہلے قریباً 65 to 70 AD میں لکھی گئی تھی. یعنی ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کی وفات، جو کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا، تو اس میں ذکر آئے گا انشاءاللہ سورہ آل عمران میں، کافی تفصیل سے ہم اس کو پڑھیں گے. تو قریباً اس کے 60 سے 70 سال بعد لکھی گئی تھی. یہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھا کوئی. پھر اسی طرح جو جان ہے وہ 70 سے 80 جو ہے وہ بعد از مسیح لکھی گئی تھی. تو حضرت عیسیٰ نے اپنے دور میں خود یہ نہیں لکھوائی، اور آج کے دور میں ان 4 کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، یعنی 24-25 میں سے یہ 4 سلیکٹ کر لی گئی ہیں. پھر ان کے اندر ان 4 کتابوں کے اندر ڈفرینٹ ورژنز ہیں، جن میں سے اب جو آپ کو بائبل ملتی ہے وہ ہے کنگ جانز ورژن. کنگ جانز ورژن ہے جو کنگ جان نے اپنے دور میں اس کو فائنل کرایا تھا. تو اس کے بعد سے اب یہ والی جو ہے انجیل جو ہے، نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے، یہ لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہے. اب آپ تورات کا دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد لکھی گئی. انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بعد 70 سے 80 سال کے بعد جو ہے اس کو لکھنا شروع کیا گیا، اور یہ صرف یادداشتوں کی بنیاد پہ تھا، لکھی بھی نہیں تھی. اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ نے کاتبین وحی مقرر کیے ہوئے تھے. جیسے ہی وحی نازل ہوتی تھی، کاتبین وحی جو ہوتے تھے، جن میں حضرت زید بن حارث بھی شامل ہیں، حضرت زید شامل ہے، زید بن حارث نہیں، ان کا مکمل نام ابھی مجھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں آپ کو بتاتی ہوں. تو اور حضرت علی بھی تھے، اور بھی تھے مختلف لوگ جو تھے صحابہ کرام میں سے، ان کو اس ڈیوٹی پہ رکھا گیا تھا کہ وہ وہی لکھا کرتے تھے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی. ٹھیک ہے، جیسے ہی وہی آتی تھی وہ لکھوائی جاتی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ کیا جاتا تھا کہ لوگ اس کو زبانی یاد کرتے تھے. 2 جگہ پہ اس کی تحفیظ ہو گئی. ٹھیک، پھر یہ مختلف لوگوں کے پاس ریٹن فارم میں موجود تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں اس کو کمپائل کر کے ایک صورتوں کی شکل میں کمپائل کیا گیا تھا. اب یہ مصحف میں نہیں تھی، بک فارم میں نہیں تھا قرآن، لیکن صورتوں کو جس ترتیب سے، کیونکہ صورتوں کی ترتیب جو ہے یہ بھی توقیفی ہے، اللہ کے حکم سے ہی یہ ترتیب رکھی گئی ہے. تو اس ترتیب سے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا تھا، ان کو اکٹھا کر کے حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا گیا تھا حضرت ابوبکر کے دور میں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان کے دور میں، چونکہ بہت سارے اجمی جو تھے، جو نان عربس تھے، وہ مسلمان ہو رہے تھے، تو وہ مختلف بہت بڑی بڑی غلطیاں کرنا شروع ہو گئے تھے قرآن کریم میں، کیونکہ ان کی کتاب نہیں تھی یہ. تو پھر خالص قریشی لہجے کے اوپر جس پر قرآن کریم نازل ہوا، مصحف عثمانی جو ہے وہ ترتیب دیا گیا، اور پھر تمام جگہوں پر جہاں پر اسلامی مملکتیں تھیں وہاں پر مصحف عثمانی جو ہے اس کو وہاں بھجوا دیا گیا. تو قرآن کریم جو ہے اپنے نزول کے ساتھ ساتھ ہی ریٹن فارم میں بھی آ گیا، اور پھر اس کی تحفیظ جو ہے وہ حفاظ کرام کے ساتھ بھی ہوئی، یعنی ان کو حفظ بھی کیا گیا. اور یہ جو حضرت ابوبکر کے دور میں اس کو باقاعدہ سارے کے سارے ریٹن فارم میں لانا اور اس کو اکٹھا کرنا تھا، تو یہ اس حضرت عمر کا جو ہے یہ رائے تھی. اور جب جو جنگ یرموک تھی اس میں بہت سارے حفاظ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، تو اس پر پھر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ وہ اس کو ریٹن فارم میں لے کر آئیں قرآن کو، کیونکہ حفاظ بہرحال انسان ہیں تو موت جو ہے آ جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایک پراپرلی جو ہے اس طرح سے کیا جائے گا. تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے علوم القرآن میں سے، تحفیظ قرآن جو ہے کہ کس طرح اس کو محفوظ کر لیا گیا تھا. تو اگر آپ پچھلی کتابوں کو دیکھیں اور قرآن کے بارے میں دیکھیں تو
پچھلی دونوں کتابوں کے ماننے والے خود یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیوائن انسپائریشنز ہیں، یعنی انسپائریشن لی گئی ہے وہاں سے، اور باقی الفاظ جو ہیں پھر یہ لوگوں کے ہی ہیں، اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، جبکہ قرآن جو ہے وہ خود بتاتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ اور اب دیکھیں کہ ان مذاہب کی جو اوریجنل فاؤنڈیشن ہے، کسی بھی مذہب کی فاؤنڈیشن اس کی تعلیمات ہوتی ہیں، تو ان کی اپنی فاؤنڈیشن ہی کمزور ہیں، لیکن ماننے والے اس بات کو ماننے کے باوجود کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انہوں نے پھر کیا کیا، اس کو نہ صرف یہ کہ پکڑے ہوئے ہیں بلکہ اس کا ترجمہ کر کر کے ہر زبان میں آپ دیکھیں کہ وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور مشنریز جو ہیں، خاص طور پہ کرسچن جو ہیں، کیونکہ یہود اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے، عیسائی کرتے ہیں، تو کس طرح یہ 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ کے، جن سے اب عیسائیت جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کو پھر فردر آگے جا کے ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں جو ایک کمپیرزن تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے نازل کیا فرقان کو۔ تو یہاں پر فرقان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرقان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا، ٹھیک ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو یہ الفرقان جو ہے بیسیکلی قرآن ہی کا نام ہے۔ اور یہاں پر اس کے لیے انزلہ کا لفظ آیا ہے، اوپر نزلہ کا آیا ہے اور یہاں پر انزلہ کا آیا ہے۔ قرآن کا نزول جو ہے وہ 2 دفعہ ہے، ایک مرتبہ لوح محفوظ سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو نازل کیا آسمان دنیا پر، وہاں پر، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے، اس کے لیے انزلہ کا لفظ آتا ہے، وہ یک بارگی اتار دیا گیا تھا۔ اور دوسرا نزول پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں لے کر آئے، تو اس کے لیے پھر نزلہ کا لفظ آتا ہے۔ اور یہاں فرقان کے ساتھ انزلہ آ رہا ہے، تو اس میں ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ کہ فرقان جو ہے وہ قرآن کے ہر حکم کے ساتھ اتار دیا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کی تمیز جو ہے وہ قرآن کے ہر پارٹ جو نازل ہوا، چاہے وہ 1 آیت ہے، چاہے وہ 10 آیات ہیں، چاہے وہ جتنی مرضی صورتیں وہ ہیں آیات یا پوری مکمل صورت ہے، اس کے اندر فرقان موجود ہے، یعنی حق اور باطل کی تمیز موجود ہے، صحیح اور غلط کی نشاندہی موجود ہے، چاہے وہ پچھلی اقوام کے قصے ہیں، چاہے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، چاہے وہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے، یا عقیدہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ قرآن کریم کی مثال ہیں، وہ کچھ بھی ہے، ہر چیز کے اندر فرقان موجود ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، فرقان ساتھ ساتھ نازل ہوا، پورا اتار دیا گیا ہے۔ اور اوور آل بھی قرآن کریم کا ایک نام الفرقان بھی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے انکار کر دینا، نہ ماننا، ٹھیک ہے، چھپا دینا۔ تو ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے حق کو چھپا دیا، یعنی کسی بات کو جان لینا اور پھر اس کو نہ ماننا۔ تو ان الذین کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے انکار کر دیا ہے اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ذو انتقام کا روٹ جو ہے وہ نقمہ ہے، نون قاف میم۔ نقمہ کا مطلب ہوتا ہے غلبہ پانا، اس طرح کسی پر غلبہ پا کر اس کو سزا دینا کہ وہ اس سے بچ نہ سکے، چھوٹ نہ سکے۔ تو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ جو ان کو سزا دیں گے دنیا میں یا آخرت میں، وہ اس سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے، وہ اس سے چھٹ نہیں سکتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خود مہلت دے دیں بیچ میں، اور اللہ کے قانون کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو تقدیر کا قانون ہے، اس کے اندر اللہ جس کو مہلت بھی دیتا ہے نا، اس کے اندر بھی ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے کہ اس مہلت میں
یہ مہلت کیوں دی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کیا. جیسے اگر آپ دیکھیں آج کل کے سینیریو میں جیسا کہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں جنگ ہے, تو اگر آپ تھوڑا سا اس کی ہسٹری کو دیکھیں اور اس کی لاجکس کو دیکھیں, جہاں اور بہت سارے تناظر میں اس پہ بات ہو سکتی ہے, وہاں آپ یہ دیکھیے کہ بیسکلی جو اسرائیل ہے, جو یہود ہیں, یہ مغضوب علیہ قوم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت بھی دیتے ہیں بیچ میں, جس میں بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے نا کہ 2 فساد کا ذکر آیا ہے کہ تم 2 بار فساد کرو گے, لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ ان کو مہلت بھی دے دیتے ہیں. اور یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے دین کے ریوائول کی وجہ سے اللہ نے ان کو سروائیول دے دیا, یہ دوبارہ کھڑے ہو گئے. اور کبھی یہ حبل من الناس کی وجہ سے بھی سورہ آل عمران میں یہ موضوع آئے گا آگے بھی کہ لوگوں کی مدد سے یہ جو ہے وہ سروائیو کر گئے. تو عیسائی جو کنٹریز ہیں, کرسچن کنٹریز ہیں, ان کی سپورٹ ہے ان کو, ان کے اپنے مفادات ہیں جس وجہ سے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. بیسکلی وہ اپنے مفادات کے لیے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ادروائز قرآن کریم ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ ان کے دل بھی آپس میں پھٹے ہوئے, یہودی اور عیسائی بھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. اچھا, اب اس میں مسلمانوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ ان کو جو مہلت دی گئی ہے تو یہ امت مسلمہ, چونکہ ابھی تک امت مسلمہ سے ان کا ڈیزگنیشن واپس نہیں لیا گیا. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈیزگنیشن, ان کا عہدہ جو تھا, وہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی باقی لوگوں کے اوپر, تو فضلتکم علی العالمین جو کیا تھا, تو وہ اللہ نے ہم سے واپس لے لیا ہوا ہے. لیکن امت مسلمہ سے ابھی جو کنتم خیر امت اخرجت للناس والا تھا, ٹھیک ہے, اور امت وسط کا جو عہدہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے واپس نہیں لیا. لیکن اب جو کچھ امت مسلمہ نے اپنے اس عہدے کے ساتھ کیا ہے, وہ کوتاہیاں, وہ غلطیاں, وہ جو انہوں نے صریحاً ناشکری کی ہے اللہ کی, اللہ کے تمام احکامات کے باوجود, اب وہ جو ان کو اللہ نے مہلت دی تھی نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی ان غلط کاریوں کی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح دنیا میں وہ انتقام کا شکار ہیں, سزا کا شکار ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. وجہ جب پوچھی گی تو کیا وجہ بتائے گی کہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا, یعنی دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی اور موت کا خوف پیدا ہو جائے گا. یعنی تم مرنا نہیں چاہو گے اور اس دنیا ہی کو تم سمیٹتے رہنا چاہو گے, یہ دنیا تمہاری منتہا نظر بن جائے گی. تو آج امت مسلمہ جس کنڈیشن میں ہے تو اس کی بنیادی وجہ پھر کیا ہے؟ آپ ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا کہ کیسے کیسے مسلمانوں نے محض اپنی کرسی بچانے کے لیے, اپنا تاج, اپنا تخت بچانے کے لیے دوسرے مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا, اپنے ہی کلمہ گو مسلمانوں کو اپنے ہی ملک کے اندر کیسے کیسے ان کو نقصان پہنچایا, ان کو خون کی ندیاں بہائی گئی. اپنا ریسنٹ ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ریسنٹ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اٹھا کے دیکھ لیں, سب ہر ایک کو اپنی کرسی اور اپنی دنیا بچانے کی پڑی. ٹھیک ہے, تو میں نے ایسی قوم تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ ان کا فریضہ تھا جو ان کو کرنا تھا وہ تو نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے, جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے, تو یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو اللہ کے چہیتے ہو گئے یا اسرائیل بنی اسرائیل جو ہے یا یہودی جو ہے ان کو کوئی انعام مل رہے ہیں. بیسکلی ان کو جو مہلت دی گئی ہے وہ امت مسلمہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے. تو واللہ عزیز ذو انتقام, جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے. اب بنی اسرائیل نے, یہود و نصارہ نے قولی بھی اور عقیدے سے, دل سے, کل بھی انکار کر دیا. ان کا قرآن اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, بٹ ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا. اوکے, عمل کرنا بھی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ بائی چوائس کرنا ہے. جب دل چاہا کرنا ہے, جب جی چاہا چھوڑ دینا ہے. کیا حکم ہے عدل اور انصاف کا قرآن کے اندر؟ عدل اور انصاف کا قرآن کے اندر کیا حکم ہے؟ ہر ایک کے ساتھ, ٹھیک ہے. سیرت کے اندر کیا سکھایا گیا ہمیں عدل و انصاف کے بارے میں؟
کہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، سب کے لیے قانون اور انصاف برابر ہونا چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اسی طرح کو جو ہے وہ عدل اور انصاف کا معیار قائم رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں. صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. ہم عرب کنٹریز کی، سعودی عرب کی مثال دیتے ہیں، وہاں شریعت نافذ ہے، لیکن وہاں پر عربز کے لیے اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں فالو کیے جاتے جتنے نان عربز پہ وہ لاگو کیے جاتے. تو بات ایسی تو نہیں مار پڑ رہی نا ہمیں. اللہ ظالم تو نہیں ہے کہ ہم تو اللہ کی فرما برداریاں کر رہے ہیں، ہم تو قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیے ہوئے ہیں اور پھر بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. تو جو ہمیں مار پڑ رہی ہے نا، اور اس کی نجات کا ذریعہ ایک ہے. بہت باتیں ہو رہی ہیں نا آج کل، بہت باتیں ہو رہی ہیں. کوئی امام مہدی کے ظہور کی بات کر رہا ہے، کوئی دجال کی بات کر رہا ہے، کوئی کچھ بات کر رہا ہے، کوئی کچھ بات کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، دجال نے آنا ہے، قیامت کی نشانیاں بھی ہیں، سب کچھ ہونا ہے. لیکن ہم کیا کریں؟ بینگ اے پرسن، مطلب میں خود کیا کر رہی ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آج ہماری موت آ جاتی ہے تو ہماری تو قیامت ابھی سے شروع ہو گئی نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور بینگ امت مسلمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کے صرف امام مہدی کا انتظار کریں گے یا امام مہدی کے لیے کوئی تیاری بھی کریں گے؟ اور وہ تیاری کیسے ہوگی جبکہ مفادات الگ ہیں، ہمارے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ نے تو بتا دیا. اور یہاں یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کون سے لوگ ہیں بھی، بس ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا انکار کریں گے مار تو پڑے گی. اور اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی، بہت مہلت دی. 800 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مسلمانوں کو ڈکلائن کی طرف آتے ہوئے. پہلے دن ہی نہیں مار پڑنی شروع ہو گئی. 800 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا جو ڈکلائن ہمارا شروع ہوا، کرتے 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 ہم اس حال کو پہنچ گئے. لیکن افسوس کہ کسی نے بھی ریوائیو کرنے کی کوشش نہیں کی، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ کہ اللہ کے ایسے نیک بندے آتے رہے، مجدد ایسے آتے رہے جو لوگوں کو کھینچ کھینچ کے اصل دین کی طرف لاتے رہے، عمل کی طرف لاتے رہے. بٹ انڈیویژل پرسنس، بینگ اے نیشن، بینگ اے قوم، بینگ این امہ، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اور ابھی بھی نہ ہم نے سبق حاصل کیا نا، تو وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ تیرا نام بھی نہ ہوگا داستانوں میں، تیری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ ہمیں لے جائے گا اور کسی اور کو لے آئے گا. وہ جو اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے، وہ جو اللہ کی کتاب کو نافذ کرنے والے ہوں گے، وہ جو کفار پر اشد ہوں گے اور آپس میں رحماء ہوں گے. اللہ ہمیں لے جائے گا اور دوسروں کو لے آئے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارا سروائیول اس چیز میں ہے کہ ہم اپنے دین کو جس طرح قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے نا، اسی طرح اس کو اپنے اوپر نافذ کریں. توحید کو، آخرت کو، رسالت کو، اللہ کے احکامات کو، اوامر کو، نواہی کو اسی طرح لے جیسے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. تبھی ہم ریوائیو کر سکیں گے، تبھی ہم دوبارہ اٹھ کھڑے ہو سکیں گے. ابھی بھی یہ کوششیں نہ کی گئی نا، اور ابھی بھی مسجد اور ممبر پر صرف فرقہ واریت کی جو ہے باتیں ہوتی رہی، تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چھپتی اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمانوں پہ. کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. جیسے سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے نا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے. سب کچھ اوپر سے نیچے تک
کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. پھر کیسے بچیں گے اللہ سے جبکہ وہ عزیز بھی ہے، زبردست ہے، غلبے والا، قدرت والا، اور وہ ذو انتقام بھی ہے، اور اس نے ہدایت کا فارمولا بھی دے دیا، اور اس نے رول ماڈلز بھی دے دیے، اور اس نے ہسٹوریکل آپ کے لیے ایک پوری کی پوری پکچر بھی کلیئر کر دی. اس نے پہلے سے بتا بھی دیا کہ دیکھو یہ تمہارے رول ماڈل ہیں، ان کی طرح کے کام کرنے، ان کی طرح کے نہیں کرنے جو مغضوب علیہ تھے، جو ضالین تھے، ان کو فالو نہیں کرنا. ان کو کرو گے تو یہ ہوگا، دیکھو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. ان کی تاریخ آپ کے سامنے قرآن میں محفوظ کی گئی. کیا چھپائیں گے اللہ سے؟ کیا ایکسکیوز ہے اللہ کے سامنے ہمارے پاس؟ ہے کوئی؟ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں یا سنتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یہ تو حکومتوں کی کام ہے، حکومتوں نے چونکہ یہ غلط فیصلے کیے تو ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے، یہ تو حکومتیں کرپٹ ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے جی؟ یہ تو ہم سے 800 سال 900 سال پہلے سے ڈکلائن شروع ہوا ہے، ہم تو بھی کچھ سال ہوئے ہیں دنیا میں آئے، ہمارا کیا قصور ہے؟ تو ہم میں سے ہر ایک ذرا اپنی جگہ پہ بیٹھے اور سوچے کہ میں کیا کریں. جب اللہ کا ایک حکم آ جاتا ہے سامنے تو میرے اندر سے کیا آواز آتی ہے، میں اس کے اوپر کتنا عمل کرتی ہوں. ہمارا ہر انڈیویجول کا یہی امتحان ہے، اور ہر انڈیویجول اگر اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو افراد سے ہی تو اقوام بنتی ہیں، اور جیسی قومیں ہوتی ہیں ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جو کچھ زمین کے اندر ہے، باہر ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، دلوں کے اندر ہے، دماغوں کے اندر چل رہا ہے، گپ اندھیرے میں کیے جانے والے انفرادی اعمال ہیں، افعال ہیں، کچھ بھی ہے، کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. کون ہے اللہ؟ کس سے چھپ رہے ہیں ہم؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس سے چھپیں گے جس نے ہمیں رحموں کے اندر جیسا چاہا ویسے ہی ہماری صورتیں بنائی. اس سے چھپیں گے؟ چھپ سکتے ہیں؟ جس نے ہمیں ماں کے رحم میں 3 اندھیروں کے اندر بنایا، کیسا بنایا؟ کتنا پرفیکٹ بنایا. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسا چاہا اس نے بنا دیا. اور کیسا انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ فی احسن تقویم. کیسے چھپ سکتے ہیں اللہ سے؟ اور یہاں پر ایک بڑا لطیف سا اشارہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا یا تو انکار کر رہے تھے، ان کو نعوذ باللہ جو معجزہ تھا، معجزاتی پیدائش تھی، اس کا انکار کر کے حضرت مریم پر بہتان لگا رہے تھے، یعنی یہود. اور وہ جو حضرت عیسیٰ کو ہی خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھ گئے نعوذ باللہ، اور ان کی پیدائش کے متعلق جو ہے انہوں نے اس میں ایگزیجریشن کی، مبالغہ کیا. تو ان کے لیے بھی ایک بڑا لطیف سا اشارہ ہے اس کے اندر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ان کو بنایا، ان کو پیدا کیا، اور پھر وہ ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اور پھر کیا ہے، جب ان کی طبعی موت واقعہ ہوگی تو وہ فوت بھی ہوں گے، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ پیدا بھی کیے جائیں گے. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود، اور وہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا. اس کا کوئی بھی فیل، اس کی کوئی بھی پلاننگ، اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. اور پھر اسی حکمت کے ساتھ اس نے نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب قرآن. قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت پر مبنی کتاب ہے، اس کا کلام ہے. والذی، جو العزیز الحکیم ہے،
اسی نے انزل علیکل کتاب نازل کی آپ کے اوپر کتاب، اور یہاں پر انزلہ کا لفظ آ گیا پھر، ٹھیک ہے، نزلہ کی بجائے. تو جو قرآن یکبارگی نازل کیا گیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. منہ آیات محکمات، اس کے اندر آیات ہیں محکمات. محکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محکم ہا ہے کاف میم اس کا روٹ ہے، اور محکم کا مطلب ہوتا ہے جو واضح ہے، ٹھیک ہے، جس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. عام طور پر احکامات کے متعلق جو آیات ہیں ان کو وہ محکمات کہلاتی ہیں، یعنی جو بالکل واضح ہوتی ہیں، پختہ آیات کہا جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، بالکل واضح بات پڑھی سمجھ آ گئی، بالکل صاف صاف بات ہے. ہن ام الکتاب، وہ بنیادی حصہ ہیں کتاب کا. اصل کتاب وہ ہے، اصل کتاب محکمات پر ہے، ٹھیک ہے. وہ اخر و متشابہات، اور دوسری متشابہ آیات ہیں، یعنی باہم ملتی جلتی. محکم واضح آیت کو کہتے ہیں، محکم کا مطلب ہوتا ہے واضح، بالکل کلیئر، پڑھے اور سمجھ آ جائے. متشابہ کہتے ہیں جس کی تعویل کی جا سکتی ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس کے بارے میں جس کی انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہو، اس سے اس کا مطلب نکالا جا سکتا ہو، کوئی اور بھی بات اس کے متعلق کی جا سکتی ہو. محکم اور متشابہ جو ہے بیسیکلی یہ قرآن کریم کے علوم القرآن کا پورا ایک بڑا حصہ ہے، ٹھیک ہے. محکم نون ورڈ، اور متشابہات ان نون ورڈ، ٹھیک ہے. محکم آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں، اور متشابہ جو ہیں وہ یا تو سمجھ آتی نہیں ہے یا پھر یہ کہ ان کو سمجھنا مشکل ہے. اور عام طور پر متشابہ جو ہیں علماء نے ان آیات کو کہا ہے کہ جس میں اللہ کے متعلق، اللہ کی ذات کے متعلق، یا پھر عرش کے متعلق، یا کرسی کے متعلق، یا کچھ ایسی باتیں جو جس کو ہم کسی چیز سے ریلیٹ نہیں کر سکتے، ان کے متعلق آئی ہیں قرآن میں. اور قرآن کریم میں، اور یہ بہت کم ہے، بہت کم ہے. جیسے ید اللہ کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح میں آتا ہے، جو آپ کی وہ ہے بیت رضوان کی، اس میں آتی ہے آیت. تو اللہ کا ہاتھ، اب اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یاد رکھیے نہ تو کوئی تمثیل دے سکتے ہیں، لیسا کا مثلہ شیء، کہ آپ کسی مثال سے بتائیں کہ اللہ کا ہاتھ کیا. پھر یہ کہ اس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی کہ کیسا ہے، کیفیت نہیں کیسا، مثال بھی نہیں دی جا سکتی اس کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق نہ تو مثال دی جا سکتی ہے، نہ اس کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کو کسی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. جیسے عرش کے بارے میں آتا ہے نا، تو امام مالک استوا علی العرش کے بارے میں آتا ہے. تو استوا علی العرش کیا ہے، مستوی ہونا کیا ہے؟ تو امام مالک کہتے ہیں کہ استوا معلوم ہے، یعنی ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، استوا علی العرش ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کی کیفیت نہیں ہم سمجھ سکتے کہ یہ کیسے ہے. آپ اس کو کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے کہ اللہ کا عرش کیسا ہے اور اس پر اللہ کا استوا کیسا ہے. اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اور اس پر ایمان لانا فرض ہے. یعنی استوا علی العرش پر ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، یہ فرض ہے ہمارا ماننا، کیونکہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ٹھیک ہے. علی العرش استوا آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن یہ ہے کیا، اس کے بارے میں سوال کرنا، اس کی کیفیت کے پیچھے پڑنا، امام مالک کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. تو متشابہات ایسی آیات ہوتی ہیں جن کا معنی اس طرح واضح نہیں ہوتا جس طرح محکمات کا واضح ہوتا ہے. اور قرآن کریم کا ایک بڑا جو حصہ ہے وہ محکمات پر مشتمل ہے، متشابہات بہت کم ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہن ام الکتاب، اصل میں یہ کتاب ہے، اصل میں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. وہ اخر متشابہات، اور باقی جو ہیں وہ باہر ملتی جلتی یا متشابہ آیات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ،
تو وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشابہ ہے اس میں، یعنی قرآن کی محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنتی، وہ چاہتے ہیں فتنہ، وابتغاء تاویلی، اور اس کے لیے وہ اس کی مطلب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ اس کی تعویل کرنا چاہتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کی تعویل مگر یہ کہ اللہ. والراسخون فی العلم، اور جو پختہ کار ہوتے ہیں علم میں، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، چاہے محکمات ہیں چاہے متشابہات ہیں، جیسے اللہ نے بتا دی بس ہم ویسے ہی اس پر ایمان لاتے ہیں. کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں عقل اس سے نصیحت پکڑتے مگر یہ کہ عقل والے. تو یہ جو ہے کہ وہ لوگ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے، تو دل میں ٹیڑھ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، وہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، وہ دین کو ویسے نہیں لینا چاہتے جیسا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے. مسلمانوں میں جو مختلف قسم کے فرقے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک فرقہ، بنیادی طور پر یہ قریباً جو ہے 5 بڑے فرقے ہیں جو مسلمانوں میں اسلام میں ہوئے ہیں، جن میں سے ایک معتزلہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سنی، خوارج، شیعہ اور باطنیہ ہیں. معتزلہ جو ہیں وہ یہ کام کیا کرتے تھے، یعنی معتزلہ جو ہیں وہ اس کا بانی جو ہے یہ حضرت حسن بصری کا ایک شاگرد تھا جس کا نام عمرو بن عبید تھا، واصل بن عطا، ٹھیک ہے، عمرو بن عبید، واصل بن عطا. تو یہ جو ہے اس نے اس مذہب کی یعنی اس فرقے کی بنیاد رکھی، اور بیسکلی یہ کیا کرتے تھے، یہ عقلیت پسند تھے، یعنی ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر اس کو ڈیفائن کر دیتے تھے. یعنی ایک چیز ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، علم کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک عقلی اور ایک نقلی، ٹھیک ہے. تو نقلی علم کیا ہوتا ہے؟ جو ٹرانسفر ہوتا آ رہا ہے، کاپیڈ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے پاس آیا، صحابہ سے تابعین کے پاس آیا، تابعین سے تبع تابعین کے پاس آیا، تبع تابعین سے پھر آگے گیا، ٹھیک ہے. اور حسن بصری جو تھے یہ تبع تابعین میں سے تھے. حسن بصری کا یہ شاگرد تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ جس طرح ڈیفائن کر دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے بتا دیا، تو بجائے احکامات کو، قرآن کریم کی تعلیمات کو ایز اٹ از لے لیتے، انہوں نے ہر چیز کو عقل کے اوپر پرکھنا شروع کر دیا. اور یہ جو چیز ان کی عقل میں نہیں آتی، جو چیز ان کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر یہ اس کے اندر جو ہے وہ تعویل کر کے من چاہے اس کے میننگ نکال لیتے. اور پھر ان کا یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے افعال کو بندہ کے افعال پر قیاس کرتے، ٹھیک ہے، اللہ کے افعال کو بندوں کے افعال پر قیاس کرتے، جبکہ ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، نہ اس کے افعال کو کسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے. کیونکہ کیا خرابی ہے اس میں، بندوں کے افعال جو ہوتے ہیں وہ دائمی نہیں ہوتے، وہ تو بدلتے رہتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں کہ آپ اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پائیں گے، اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا، اللہ نے جو معیار رکھ دی ہیں وہ نہیں بدلتے. اچھا، پھر اسی طرح جس طرح بندوں کے افعال اچھے اور برے ہوتے ہیں، تو یہ پھر اسی بنیاد پر اللہ کے بھی افعال کو اچھے اور برے کا حکم لگاتے، اور اسی طرح یہ خلق اور قسم میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے. تو بنیادی طور پر یہ ایک گمراہ فرقہ ہے معتزلہ. انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ہر چیز کو کی عقلی تعویل کرنی شروع کر دی. اگر ید اللہ کہا گیا ہے تو کیا کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ فلاں چیز ہے، یہ اس کی صرف قوت کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو ایسے ہی پڑھایا اور ہم اس کو ایسے ہی لیتے ہیں جیسا کہ ہمیں یہ دین جو ہے دیا گیا ہے. تو کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ کیوں ایک اتنے بریلینٹ، اتنے اچھے استاد حسن بصری کے شاگرد ہوتے ہوئے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنی
خواہش نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اس کے دل میں ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ دین کو بھی اپنی حساب میں، اب چونکہ اس بندے کو عقل بہت اپیل کرتی تھی، جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہر چیز کو، ہر تعلیم کو، قرآن کے ہر یا سنت کے ہر اس کو سائنٹیفکلی جو ہے وہ جج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ سائنس تو بعد کی پیداوار ہے، سائنس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے علوم میں سے ایک علم ہے، اور قرآن اور حدیث تو ڈائریکٹ اللہ کا علم ہے، وہ جب دونوں کا دینے والا ایک ہے تو سائنس، انسان ابھی سائنس سیکھ رہا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ سائنس میں ایک بات جو ہے جو 19ویں صدی کے آغاز پہ کہی گئی، وہ 19ویں صدی کے اینڈ تک اس کو خود ہی ابطال کر دیا گیا۔ کتنے نظریات ایٹم کے بارے میں آئے ہیں، ہیومن ایویلویشن کے بارے میں آئے ہیں، کتنی، خود ہی انسان اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے جب فردر تحقیق کرتا ہے۔ اور ہم قرآن اور سنت جب سائنس سے جو ہے وہ سائنس اس کو کہہ دیتی ہے کہ ہاں یہ ایسے ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں جی واہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر اس میں ہمیں اس کا پروف نہیں ملتا تو ہمارا دل تنگ ہونے لگتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو سائنس پر مطلب سائنٹیفک اس پر چلتے ہیں تو وہ دین کا انکار ہی کر دیتے، اللہ کا انکار، کسی بھی خدا کا انکار کر دیتے، ایتھیسٹ بن جاتے۔ تو جو لوگ عقل کے پیروکار ہوتے ہیں، حالانکہ انسان کی عقل جو ہے وہ کامل نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر آ کر وہ عقل جو ہے وہ رک جاتی ہے، وہ ڈیفائن نہیں کر پاتی، اس کو وہ ڈھونڈ نہیں پاتی کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اس کا اوریجن کیا ہے۔ وہاں ہمیں ڈیوائن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو خود خالق نے جو بنائی ہے، تو وہ ڈیوائن نالج وہاں پر کام آتا ہے، لیکن وہ ڈیوائن نالج کو مانتے نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ عقل پر پرکھتے رہے سب ہر چیزوں کو، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور محکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک تو یہ تو عقیدے کا فساد ہے جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ یہ جو معتزلہ ہے نا، یہ غالباً عباسی جو ایک خلیفہ تھا نا معتصم باللہ، اس کے دور میں یہ باقاعدہ جو ہے سرکاری مذہب رہا ہے۔ یعنی اس وقت جب بغداد پر حملہ کیا گیا تھا مامون رشید کی عہد میں، ہارون رشید بہت نیک مطلب بادشاہ تھے اور بہت، لیکن ان کا بیٹا مامون رشید تھا، تو مامون رشید کے دور میں یہ سرکاری مذہب بن گیا تھا۔ جس دور میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا ہے، اس وقت بھی ہمارے جو علماء تھے، جو میجورٹی، جو گفتگو کی نوعیت تھی، جو دین تھا، وہ یہی تھا کہ عرش کا سائز کیا ہے اور فلاں چیز کیسی ہے اور فلاں چیز کیسی ہے، بجائے اس کے کہ محکمات کو پکڑا جاتا، جو اللہ تعالیٰ نے ڈوز بتائے ہیں، جو ڈونٹس بتائے ہیں، ان کے اوپر فوکس کیا جاتا، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالا جاتا۔ وہ اس طرح کی بحثوں میں پڑے ہوئے تھے متشابہات کے پیچھے، اور دین کیا رہ گیا تھا، صرف کہ بس آپ اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے چلے جاؤ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو ہسٹری میں ملے گا کہ جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تو علماء جو تھے، بجائے اس کے کہ وہ اس سے پہلے بھی حکمرانوں کو اس چیز پر تیار کرتے کہ انہیں کس طرح سے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنی فوجی قوتیں دشمن کے خلاف لگانی، تو اس ہسٹری میں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ آپس میں بہت زیادہ جو ہے وہ جنگیں لڑ رہے تھے، آپس میں ہی مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کے جو ہے وہ عباسی اور اموی جو لوگ تھے، ان کے آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ بجائے اس کے کہ کفر کے خلاف وہ اپنی تیاری کرتے، یہ لوگوں کو صرف اس چیز پر ابھار رہے تھے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ وظیفہ کر لیں، یہ کر لیں، حتیٰ کہ یہ آتا ہے کہ جب حملہ کر دیا ہلاکو خان نے اور اینٹ سے اینٹ بجائی جائی تھی، تو اس وقت بھی جو علماء تھے وہ لوگوں کو سورہ ملک پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے کہ بس آپ سورہ ملک پڑھتے رہیں۔ سورہ ملک پوری ایک تربیت ہے انسان کی کہ آپ کو ایکم احسن عملا، احسن عمل کیا ہے، احسن عمل کرنا ہے، اور وہ بغیر سوچے سمجھے بس اس کو پڑھنے کا حکم دیے جا رہے تھے کہ بس یہ کریں۔ تو اس وقت کے علماء نے بھی یہی کچھ کیا۔ کیوں کیا؟ ابتغاء الفتنہ تھی، ابتغاء الفتنہ، فتنے کے لیے۔ اچھا، فتنہ کیا کیا ہوتا ہے؟ جیسے سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے مشرکین کی طرف سے بھی فتنہ اٹھا، اور وہ کیا تھا؟ قرآن کی مثالوں پر اعتراض۔ تو لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ
اس کے اندر اعتراض اٹھائے جا سکے. پھر لوگوں کو قرآن سے بھٹکانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، پھر ذہنی انتشار پھیلانے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، قرآن کا انکار کرنے کے لیے، یہ سارے فتنے ہیں. اس وجہ سے لوگ جو ہیں، آپ کو جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مستشرقین جو ہوتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پیش نظر بھی فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے، تو وہ وہی انہی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. پھر اسی طرح اب دیکھیے کہ وقت تعویل ہی اس کا مطلب نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ انسان جو ہے، جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ انسان کی عقل جو ہے وہ کامل نہیں ہے. اس کی سوچ ایک نہج تک جا سکتی ہے جتنا اس نے علم حاصل کیا، اس سے آگے نہیں جا سکتی. اس کو اور اپنے علم میں، اپنی آبزرویشنز میں اضافہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فوق ذی علم علیم. تو انسان کا علم کامل ہو نہیں سکتا، تو وہ پھر ان چیزوں کے مطلب کیسے اخذ کر سکتا ہے؟ جیسے الف لام میم ہی کو لے لیجئے، ہمیں نہیں پتا اس کا کیا معنی. آپ جتنے مرضی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہے، اپنی ساری زندگی لگا دیں اس کے اوپر، لیکن جب پیچھے اس کی کوئی سالڈ دلیل نہیں ہے، کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ گائیڈ نہیں کیا ہے، بتایا نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے کوئی معنی بتائے نہیں ہے، تو آپ سوچتے رہیں، جو مرضی نکالتے رہیں، یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو انسان کی عقل جو ہے وہ جس چیز کا اللہ نے اس کو علم دیا نہیں ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ٹھیک ہے، جو اللہ نے علم دیا نہیں ہے تو ہم اس علم کا احاطہ کر نہیں سکتے. اور وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کی مطلب کو جانتے ہیں. وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ چاہے محکمات ہیں چاہے متشابہات ہیں، ہم اسی طرح اس پر ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. اور ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی مگر ان کو جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں، جو واقعی عقل رکھتے ہیں، جو اپنی نفس کے پیچھے نہیں لگے ہوتے بلکہ جو حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. متشابہ آیات جو ہیں ان کے بارے میں 3 رائے ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے سوا ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، متشابہ کے بارے میں. اور وہ کون سی ہیں؟ جیسے صفات الہی ہیں، عرش ہو گیا، کرسی ہو گئی، ید اللہ ہے، اور اسی طرح کچھ اسماء حسنہ ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اللہ نے ہمیں نہیں سکھایا، اپنی صفات ہمیں بتائی نہیں. جیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک دعا ہے نا کہ وہ تمام جہاں وہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ وہ سب جو آپ نے اپنے پاس چھپا کے رکھے، یعنی ابھی ہمیں اس کا علم نہیں دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ انتا کما اثنیت نفسک لا احصی ثناء علیک، کہ آپ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی طرح جیسا کہ آپ نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے، اور اس ثنا کو جو آپ کی ہے اس کو کوئی گھیر نہیں سکتا، کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو کچھ ایسی چیزیں جو اللہ نے ہمیں بتائی نہیں، وہ متشابہات میں آتی ہیں، یعنی اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا. اسی طرح حروف مقطعات بھی آتے ہیں. اسی طرح قیامت کا وقت بھی صرف اللہ ہی کو پتا ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. پھر وہ آیات جن کو جاننے کے لیے انسان کے پاس ذرائع موجود ہوں، ٹھیک ہے، ویسے تو ایک وقت میں وہ بھی علم الغیب تھے، لیکن اب کیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ذرائع آ گئے ہیں، اسباب پیدا اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں. جیسے عربوں کی پرانی لغت وغیرہ ہیں، قوامیس وغیرہ ہیں، تو ان کے یا وہ جو سائنس کی پیشین گوئیاں تھیں پہلے وہ غیب تھا، لیکن اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ثابت ہو رہی ہیں کہ اچھا یہ جیسے یونیورس کے ایکسپینڈ ہونے کی بات ہو گئی، یا ارتھ کی جو خشکی ہے اس کے کم ہونے کی بات ہو گئی. اسی طرح اور بھی بہت سارے سائنٹیفک پروفز ہیں. تو وہ پہلے غیب تھا لیکن اب وہ غیب نہیں ہے. پہلے وہ متشابہ تھا، اب وہ متشابہ نہیں رہا، اب وہ پتہ چل گئی ہیں چیزیں. اور پھر وہ آیات جن کا علم انسان کو نہیں، عام انسان کو نہیں ہوتا، بلکہ صرف جو راسخون فی العلم ہے، یعنی عام علماء نہیں ہوتے بلکہ علماء کے بھی اس سے بھی بڑے، جسے کہتے ہیں نا جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں،
وہ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، وہ سمجھا سکتے ہیں. یعنی جیسے حضرت ابن عباس تھے تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس کو دین میں تفقہ عطا فرمائے اور تعویل کا علم عطا فرمائے. ٹھیک. اور خود حضرت ابن عباس کہتے تھے کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کب نازل ہوئی، کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی. اور یہ پھر کون ہوتے ہیں؟ یہ راسخون فی العلم ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ کلاس کا ٹائم آپ کا کافی 5 منٹ اوپر ہو گیا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم کل اس کو تھوڑا سا اور راسخون فی العلم